حضور فرمایا جس نے اپنے والدین کو حسن نظر سے دیکھا رب تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کر دے۔ صحابہ کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور کوئی 100 مرتبہ دیکھے۔ حضور فرمایا اے صحابہ وہ اگر اپنے والدین کو 100 دفعہ حسن نظر سے دیکھتا ہے تو رب تعالیٰ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ پھر صحابی کھڑا ہوا حضور جس کے والدین ہی نہ ہو، حضور فرمایا جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پر چلا جایا کرے اور وہاں پہ جا کے اپنے والدین کی قبروں کو حسن نظر سے دیکھ لیا کرے۔ وہ حسن نظر سے دیکھے گا تو رب تعالیٰ اسے پھر بھی حج مقبول کا ثواب عطا کر دے گا۔ پھر صحابی کھڑا ہوا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور جسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے والدین کی قبریں کہاں پر ہیں، حضور فرمایا وہ ٹہنی اتار لیا کرے، 2 لکیریں کھینچ لے اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ میرے والدین کی قبریں ہیں، وہ اس لکیروں کو دیکھ لیا کرے، رب تعالیٰ پھر بھی حج مقبول کا ثواب عطا کر دے۔ حضور کی بارگاہ میں نوجوان آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں اپنے باپ کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ حضور نے غصے کے ساتھ دیکھا کہ اپنے باپ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اپنے باپ کی کیوں شکایت کرنے کے لیے آیا ہے؟ پھر حضور تو عدل و انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں نا، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں نا، عدل و انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیرا معاملہ سنتا ہوں۔ کہنے لگا حضور قریب ہی میرا ایک گاؤں ہے، ایک قبیلہ ہے، وہاں سے آیا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، جوان ہو گیا ہوں، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، جو کما کر لے کے آتا ہوں میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے، حضور میرے باپ کو کہے نا کہ مجھ سے میری کمائی نہ لیا کرے۔ حضور علیہ السلام اسے کہہ سکتے تھے نا کہ وہ کیوں نہ لے، تیرا پیسہ اس کا پیسہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کوئی اس کے باپ کو جانتا ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، یہ قریب ہی میرے رہتے ہیں۔ وہ صحابی دوڑا دوڑا گیا، جب اس کے گھر پر جا کر اس نے دروازے پر دستک دی، اس کا باپ دروازے پر آیا، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں چھڑی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اسے پیغام دیا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ آج کسی کا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے نا تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے حضور نے بلا لیا ہے۔ آج کسی کا حج کی درخواست قبول ہو جائے نا، ابھی حج کی درخواستیں جانی ہیں تو اس کی درخواست جب قبول ہوگی وہ کتنا خوش ہوگا، سب کو بتائے گا کہ میری حج کی درخواست جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ جب اس بابے کو کہا نا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں تو اس کی خوشی کی کیا انتہا تھی، کیا اس پہ بیت رہی تھی، کتنا وہ خوش تھا۔ جب وہ خوش ہوا نا کہ مجھے حضور بلا رہے ہیں، جلدی کے ساتھ کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، چل دیا، چلتے چلتے رستے میں سب کو بتاتا جا رہا ہے لوگوں مجھے آج حضور نے بلا لیا ہے، لوگوں مجھے آج حضور نے بلا لیا ہے، لوگوں مجھے آج حضور نے بلا لیا ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہے۔ جس وقت حضور کے دروازے پر گیا نا، وہاں پر کھڑا ہوا، دروازے پہ کھڑا ہوا، حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھ کر مسکرا اٹھا اور کہنے لگا قربان جاؤں حضور آپ پر، حضور میں ان رستوں پر قربان جاؤں جن رستوں سے آپ کا پیغام آیا ہے، حضور میں ان رستوں سے قربان جاؤں، حضور آپ نے مجھے بلایا ہے، میرا دل بڑا خوش ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا اے بابا کیا اس تو نوجوان کو جانتا ہے؟ وہ بابا کہنے لگا حضور یہ تو میری جان ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری جان ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ تیرا بیٹا جو ہے نا وہ آج شکایت تیری لے کر آیا ہے، تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ باپ تھا، دل جو ہے وہ نرم ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری شکایت لے کر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، جبریل امین آ گئے، آ کر کہنے لگے حضور یہ بابا جو ہے نا رستے کے اندر عربی کے اندر کوئی اشعار بناتا ہوا آ رہا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اس بابے سے وہ اشعار تو سنے نا، وہ عربی کے اندر تھے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ وہ جس وقت حضور نے یہ بات کی، حضور تو پھر علم غیب بھی رکھتے تھے نا، رب تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے نوازا ہوا تھا، رب تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا تھا۔ جب حضور نے بات کی تو وہ بابا خوش ہو گیا، حضور یہ تو میرے اور رب کے درمیان معاملہ تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، حضور آپ کو پتہ لگ گیا، حضور آپ تو علم غیب حاضر و ناظر کو بھی جانتے ہیں۔ جب حضور نے یہ بات کی نا، وہ بابا کہنے لگا حضور جب یہ
چھوٹا تھا نا، جب یہ چھوٹا تھا، یہ روتا تھا، تو میں ساری ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ جب اسے بھوک لگتی تھی تو اپنے منہ سے نوالے نکال کر اسے دیتا رہا۔ حضور اگر میں پہاڑوں میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا تو اپنی کمر پر اسے اٹھا کر لے کر جاتا۔ آج پہاڑ چڑھنے کتنے مشکل ہیں، تو وہ باپ کا حوصلہ نہیں جو اپنے بچے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑوں کی سیر کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ حضور جب یہ چھوٹا تھا نا تو یہ بیمار ہو جاتا تھا نا، تو ساری ساری رات اسے گود میں لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ حضور جب یہ پروان چڑھا، اسے کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اسے فوری اسے مہیا کر دیتا۔ حضور آپ کا ہی تو فرمان ہے۔ حضور آج اس کے بال جو ہیں وہ کالے ہو گئے ہیں، میرے سفید ہو گئے۔ حضور آج میری کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے، اس کی کمر سیدھی ہو گئی ہے۔ حضور آپ کا ہی تو فرمان ہے نا کہ بیٹی جب گھر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ حضور میں سارا سرمایہ اسے دے دیا، آج یہ جو کچھ کما کر لے کر آتا ہے، میں نے اس کی کمائی میں سے کچھ پیسے لیے اور اپنی بیٹی کو دیے، اپنی بیٹی کو خالی نہیں بھیجا۔ حضور آپ کا ہی تو فرمان ہے نا، حضور میں نے اسے خالی نہیں بھیجا۔ حضور آج یہ کہتا ہے کہ میں اس کی کمائی میں سے حصہ لیتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ باتیں سنی نا تو وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں میں سے نہ آنسو آ گئے، اتھرو آ گئے، اور غصے کے ساتھ اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، انتا ومالک لابیک، اے نوجوان جس طرح تو اپنے باپ کا ہے نا، اس طرح تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ جس طرح تو اپنے باپ کا ہے، اس طرح تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ آج تو کہتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ باپ نے لے لیا۔ نہ، اگر اس نے تیرے پہ اپنی ساری زندگی کا انویسٹ کیا ہے نا، تو اگر آج وہ تیرے سے کچھ لے لیتا ہے تو پریشان نہ ہو، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔